ولی ولی نہیں بنا ہے، وہ توبہ ملنے کی جگہ کیا ہے؟ حجرہ اعتکاف ہے۔ باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا کیا ہے؟ آن پسی کھری نفسی فری کھری ذات پو فری کو مجاہدہ بنت پی ان اللہ لغنی عن العالمین، خداوند تعالی دی چیز کو نکنا مبرہ اور غنیت پہ اتپی ذات پو اللہ ذات پوئن۔ تو دی آئے مبارکینو خداوند عالم سے خوشخبری چک میں نے اگر غور بسنا گا سوسی مجاہدہ بسنا تزکیہ نفس بسنا دے انسان کو نی زندگی اور آخرت ان کامیابی دے خوشخبری خداوند عالم سے دیوئی میں اور ساتھ ہی ساتھ یا سورہ عنکبوتی سورہ عنکبوتی آیت نمبر 69 مزید تشریف ان کا سلبی ہوئے گاسو سی اگر مجاہدہ بسنا دے انسان کن لا میسی غتی دے راہ کن گاما کھول بیت بیت پین فیائت بیت پین۔ تو سامعین محترم ندا مسلک صوفیہ نور بخشیہ ایک روحانی سلسلہ جو اللہ رب العزت غتی کا بڑا احسان الحمدللہ والمنہ غتی تعلیمات لاگر غور بے سے مطالعہ تانا قرآن مجید آئے مبارکائی نسل اگر مطالعہ تاں زر زر نرے صحیح معنوں گی مجاہدی دے راہ پو گانت ہوئے زر بنا دے اصول کن گانت ہوئے زر بنا الحمدللہ والمنہ یا لنگا لنگاتی تعلیماتی نتھوئیت پیت پین۔ بس پیغام پو 2 منٹ یا ننگا سیدھے اوقات کن قیمتی قسم سے نتی تعلیمات کن قیمتی قسم سے نتی تعلیمات مطالعاتاں سے بالخصوص میں نوجوانوں کو جہاں پہ رہتا ہوں لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آج کا جو موضوع ہے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ میرے نوجوانوں اب اس میں لفظ مجاہدہ لایا ہے۔ مجاہدہ جوہد کے نبیوں فین جوہد سے نکلا۔ جوہد کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، محنت کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور کس راہ میں؟ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہے ان کوششوں کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں۔ سامعین محترم حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ روایت بن کسل بیوت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا المجاہد من جاہد نفسہ سہما رسول اللہ سوال تا مجاہد چلا زرد دیو احلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصل بیونگت المجاہد مجاہد دولا جلد من جاہد نفسہ کوسی چیبت زر زر بنا کھوری نفس پوندرے سے کوسی مقابلہ بیت یو فری حضرت امام غزالی رحمہ اللہ سی کھوری کتاب احیاء العلوم کیوں سے حضرت ابو ذر غفاری کا روایت بنچین گندے معارکے چگینو اسلامی سرحدات حفاظت گائے پیت پی مجاہد کن لوس دربار رسالت معابین تھون مچک نرے سخم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اصل بیونگت نا کھتالت دی کامیاب جہادینا واپس لوفی کا مبارکباد پیش کرتا ہوں لیکن دیرنگ ادا دی چھنچے جہادی کا نا یوں غتی شاہ سیدی سی باب الجہادی نا جو پی سنکھوں سے اعدا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر مانا دی جہاد اکبر پلا مجاہدہ زبین دیرنگ ادا چھنچے جہادی کا نا بڑے جہادی طرف لوگ سے دیو اغلا صحابی نیترت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے جہاد پچین دیو اغلا صحابہ رسول کا سلبیوں فین بڑے جہاد پو دولا زرد رجانا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبک لیں گے صحابیون دیرنگ دشمن سامنے سینہ سپرسوں سے تیر کھلے تلوار کھلے دیو اغلا بندوق کلاشنکوف کھلے ادا مقابلہ للنگ دیو چین زر زر بنا ابھی یہ چھوٹی جہاد ہے دیو سنتے جہاد تھی اور بڑے جہاد پچینی والا مجاہدہ زرد بڑے جہاد اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پہلووں کے درمیان ایک تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے یولا قرآن اسی انہو لکم عدو مبین کھری سب سے بڑا دشمن پسوین زر زرنا تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے جو انسان کے اندر نفس کو استعمال کر کے اللہ کے راہ سے تمہیں دور لے جائے گا تو سب سے بڑی جہاد پچین سک انسان اس سے نفس پونا جہاد بیائیت پیت پو
دو چین زره زره بچینگ دو جهاد اکبرین یولا مجاهده زازرت وانا یانا غاسی تا غور دو سیمپل دو تعریف پسوم تا اسلامی نو زینت نیست جہاد اکبر اور جہاد اصغر. آج جہاد اکبر کے لیے پاکستان کی سرزمین میں آپ دیکھیں، پاکستان اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ملک ہے. نوجوانوں، اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان پورے اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ، اپنے اوزار کے ساتھ تمام سرحدات پر وہ پہرا دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جہاد اصغر ہے. آج اگر کسی کفر سے، حنوط سے، غیر اسلام سے اگر مقابلہ ہو جائے، یہ زمینی اگر مقابلہ ہو جائے، تو آج بھی اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا کیا ہے؟ یہ جہاد اصغر. تو وہ جہاد جسے جہاد اکبر کہتے ہیں، تو آج دیکھیں اس جہاد اصغر کے سپاہی کے لیے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. مجاہدے کا خاصہ، اعتکاف کی اس حجرے کا خاصہ کیا ہے؟ یہ مرشد ہے. ٹریننگ آج آپ دیکھیں باقاعدہ آرمی افسر بننے کے لیے کاکول میں ان کو مشقت سے گزارا جاتا ہے، تب جا کے ایک بہترین کندن بن کے، ایک سپاہی بن کے، ایک آفیسر بن کے وہ نکل آتا ہے. انہیں تربیت کی ضرورت رہی. تو یہ جہاد اکبر اسلام کا اصل جو مغز ہے، یہ جہاد اکبر ہے، اصلی مغز. کیوں؟ جہاد اکبر اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت نے خود کلام الہی میں فرمایا ہم ان کو اپنا راہ آسان کریں گے. اللہ کی معرفت حاصل ہونے والا وہ ذریعہ کیا ہے؟ یہ جہاد اکبر ہے. تو سامعین محترم، اب اس مجاہدے کے لیے، اس جہاد اکبر کے لیے بھی کسی درسگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سکول و یونیورسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، ہمارے اس روحانی سلسلہ تصوف صوفیہ نوربخشیہ میں جہاد اکبر کا جو بہترین درسگاہ، عملی درسگاہ کیا ہے؟ وہ عملی درسگاہ حجرہ اعتکاف ہے. اعتکاف کے بغیر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، گاہ نبی جی کی کتاب نہیں اتری جب تلک کو حجرہ اعتکاف دکھ سے مجاہدہ بے سمیت پا، اور گاہ ولی چک اولیاء کنی نہ ولی نہیں بنا ہے جب تلک وہ اس حجرہ اعتکاف میں نہ بیٹھا. تو آج بھی الحمدللہ یہ میدان ہمارے لیے ہے. آج بھی مجاہد بننے کے لیے، آج بھی ریاضت کرنے کے لیے، آج بھی اللہ کی تلاش کے لیے ایک بہترین موقع، سنہرا موقع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. آج بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اس تربیت گاہ سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے. اب اس حجرے میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کا بہترین زینہ توبہ ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر کوئی صدق دل سے توبہ کرے تو اس کے جسم پر جتنے گناہیں سرزد ہو گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس توبہ کے بدولت ان کی تمام گناہوں کو ختم کر دے گا. تو وہ توبہ ملنے کی جگہ کیا ہے؟ حجرہ اعتکاف ہے. اور اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ، ان کے دلوں کو اللہ کی ذکر کی وجہ سے اطمینان نصیب ہوتی ہے. یقیناً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذکر ہے. آپ حجرہ اعتکاف کی طرف دیکھیں، ہماری اس تربیت گاہ کی طرف دیکھیں. اس حجرہ اعتکاف میں 24 گھنٹہ اپنے زبان کو اللہ کی ذکر میں تر رکھتے ہیں. یہ ایک بہترین تربیت ہے. اور کثرت کے ساتھ یہاں پہ نوافل کی پڑھی جاتی ہے. نفس کو کمزور کرنے کا، نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نوافل جو ہم پڑھتے ہیں. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. اللہ کی قربت کا بہترین جو چیز کیا ہے، جو ذریعہ کیا ہے؟ وہ نفل ہے. یہاں پہ نفل پڑھی جاتی ہے. تو سامعین محترم، اب تیسری میری بات، آج جہاد اصغر میں کسی جگہ پہ جا کے تربیت کی ضرورت پڑی، آپ وہاں پہ جائیں گے، باقاعدہ وہاں پہ ٹرینر ہوتے ہیں، وہ آپ کو ٹریننگ جب تک نہیں دیں گے آپ ٹرینر، آپ خود ٹرین والا بھائی بن جائے گا. اسی طرح جہاد الاکبر کا درسگاہ حجرہ اعتکاف ہو، اور اس حجرہ اعتکاف کو چلانے والا، اس کی تربیت دینے والا، اس کی رہنمائی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مرشد کہتے ہیں. اور ہمارا یہ روحانی سلسلہ صوفیہ نوربخشیہ، آپ اپنا 14 روحانی نعرہ آپ اٹھا کے دیکھیں. بندہ خدا، ذریت آدم، ملت ابراہیم، امت محمد، دین اسلام، کتاب قرآن، کعبہ قبلہ، مطابعت سنت، محب علی، سلسلہ اذہاب، مذہب صوفیہ، مشرب حمدانیہ، رویش نوربخشیہ، مرید مرشد. یہ مرید مرشد
اس مسلک کا مجاہدے کا خاصہ اعتکاف کی اس حجرے کا خاصہ کیا ہے؟ یہ مرشد ہے۔ جب تک مرشد کے ساتھ آپ اپنا رشتہ نہ جوڑیں گے، جب تک مرشد کی آپ پہچان نہیں رکھیں گے، اس وقت تک کسی کو مجاہدہ حاصل نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، وہ بھی فرما رہے تھے باب الجہاد۔ اے میرے نوجوانوں، میرا پیغام یہ ہے، خدا کے لیے اپنا فقہ اٹھا کر پڑھیں۔ یہ جامع کتاب، ہماری تعلیمات سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تمام شرائط اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کی کامیابی کے وہ تمام اصول قرآن کی روشنی میں کہاں ملیں گے؟ ہمارے اپنی کتابوں کے اندر ملیں گے۔ آج اگر کوئی دعویٰ کرے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں، روحانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی قسم، منبر رسول پر قسم کھا رہا ہوں، ہمیں شخصیت پرستی پسند نہیں ہے، لیکن حقیقی ان لوگوں کی پہچان رکھنا بھی یہ دین ہے۔ حقیقی دین چلانے والوں کی پہچان رکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے بغیر کامیابی خدا کی قسم کسی کو نہیں ملتی۔ تو ہمارے سلسلے میں جب تلک یہ ریاضت زندہ ہے، تا دم قیامت حجرہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ ہر دور میں مرشد بھی رہے گا۔ وَأَمَّا جَهَادُ الْأَكْبَرُ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِي حَضْرَةِ مُرْشِدٍ وَمَنِ ارْتَكَبَ الْمُجَاهِدَ بِلَا مُرْشِدٍ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں 500 سال 1000 سال بعد مرشد آتے ہیں۔ آپ فقہ سے پوچھیں، تصوف کی کتابوں کو آپ پڑھیں، ہر دور میں مرشد رہا ہے، ہر دور میں مرشد رہیں گے، ہر دور میں عالم ربانیین رہیں گے، وہی ان حجرہ اعتکاف کو چلائیں گے، وہی ان ریاضت کو چلائیں گے۔ باقی ہمارے عوام الناس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتی ہے، لوگوں کے باتوں میں نہ آئیں۔ افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ دینی تحقیق چی مبیا فلانا دے میو سیدیوز دیر لوزر نا، ہم اپنے عظیم شخصیات کو ہم کنٹروورشل بناتے ہیں۔ بوا فقیر علیہ رحمہ کی ذات کو آپ مطالعہ کریں، بوا کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہماری اس ریاضت کو ایک نئی جہت ملی، ایک نیا دور ملا۔ ہماری مسجدوں کو تالے لگ گئے تھے، یہ ریاضت سر میں چلے گئے تھے۔ اس وقت اس مرد مجاہد نے حجرہ اعتکاف کو سجایا، دوام توبہ، دوام ذکر اور دوام وضو کے ذریعے سوئے ہوئے اس قوم کو دوبارہ جگایا۔ لیکن میں نے خود بھی بوا کی محفل اٹینڈ کی ہے، بوا کی ذات کو بوا کی موجودگی میں ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ آج بوا کے جانے کے بعد ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ بدقسمت ہے وہ قوم جو وقت کے ان رہنماؤں کو ان کی زندگی میں نہیں پہچانتے، پھر بعد میں نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم، آپ فقہ کا مطالعہ معذرت کے ساتھ میں عرصہ بعد یہاں پہ آیا ہوں، آپ لوگوں نے بور نہیں ہونا، میں 5 سے 6 منٹ کے بعد میں اپنے تقریر کو اختتام کروں گا۔ آپ فقہ میں شرائط کو اٹھا کر پڑھیں،